کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں، پتہ چل جائے گا کہاں سے دھواں اٹھتا ہے، کہاں سے دعا اٹھتی ہے۔ میرے آقا جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے، مسکرا دے تو اندھیرے میں تو روشنی ہو جائے، لعاب پاک جو ڈال دے حضور میرے تو پانی کی ہر موج میٹھی ہو جائے، پانی کی ہر موج میٹھی ہو جائے۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جہاد پر جا رہے ہیں، رستے میں پانی ختم ہو گیا، دور ایک چشمہ ہے، اس چشمے کے اندر پانی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس چشمے سے پانی لے لو۔ صحابہ چشمے کے پاس جاتے ہیں، پانی کو چکھا، اتنا کڑوا تھا حلق سے نیچے نہ اترا۔ واپس پیارے نبی کی بارگاہ میں، پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی اتنا کڑوا ہے حلق سے نیچے نہیں جا رہا، اتنا کڑوا ہے پیا نہیں جا رہا۔ پیارے نبی نے کہا چلو میرے صحابہ، چشمے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ پیارے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، اس چشمے کے اندر ڈالا، اس کنویں کے اندر ڈالا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد جب پانی پیا تو اتنا میٹھا اور اتنا ٹھنڈا پانی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پیا۔ فرماتے ہیں اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک آب زمزم مکہ میں ہے، وہ آب زمزم کی خصوصیت یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پی لے اس کی جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے آب زمزم جسمانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، لیکن جو مدینہ کا آب زمزم ہے جس میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، وہ جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے، روحانی بیماریوں سے بھی۔ لعاب پاک جو ڈال دے حضور میرے تو کھارے پانی کی ہر موج میٹھی ہو جائے، اور رحمت لقب ہے اور وہ بے کس نواز ہے، ہم کو تو بس انہی کی غلامی پہ ناز ہے۔ حالات خواہ کچھ بھی ہوں لیکن ہوں مطمئن کہ ہے لاج جس کے ہاتھ میں وہ بندہ نواز ہے، لاج جس کے ہاتھ میں وہ بندہ نواز ہے۔